السلام علیکم ناظرین گرامی، میں ہوں ارشد قریشی اور ریڈیو سننے والے اور ہم سماج چینل پہ دیکھنے والے تمام سامعین اور ناظرین کو ارشد قریشی کا سلام پہنچے۔ آج کتابیں سنیے میں ہم جس کتاب کو لے کر آئے ہیں، اس کتاب کا نام ہے مینا کماری میری بھابھی۔ اس کے راوی رئیس امروہوی صاحب ہیں اور تحریر یہ کتاب کی امیر حسین چمن صاحب کی ہے۔ یہ کتاب ستمبر 2003 میں شائع کی گئی ہے اور اس کا پہلا ایڈیشن ستمبر 2003 میں شائع ہوا ہے، اور آج ہم نے اس کا انتخاب اس لیے کیا ہے کہ آج جو یہ مہینہ رواں مہینہ ہے، یہ ماہ ستمبر کا ہے، اور ستمبر میں ہی رئیس امروہی صاحب کی شہادت ہوئی۔ انہیں کراچی میں گولی مار کر شہید کیا گیا۔ اسی کتاب کا پہلا مضمون جو ہے وہ امیر حسین چمن صاحب نے تحریر کیا، اور اس کا عنوان ہے رئیس امروہی کون۔ آپ کی سماعتوں کی نظر اس کا اقتباس کرتا ہوں۔ رئیس امروہوی کا اصل نام محمد مہدی اور عرفیت اچھن تھی۔ ولادت 1914 میں ضلع مراد آباد کے قصبے امروہہ میں ہوئی۔ علمی اور ادبی گھرانے میں آنکھ کھولنے کے بعد مشرقی علوم اور انگریزی تعلیم حاصل کی۔ 12 برس کی عمر میں پہلا شعر کہا۔ رئیس صاحب کے والد خود بھی صاحب دیوان شاعر تھے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ چند ہی سال میں یہ بچہ شاعری کے سارے ہنر اور داؤ پیچ سیکھ گیا۔ 14 برس کی عمر تھی، ایک مشاعرے میں غزل پڑھی تو اساتذہ نے ان کے والد کو مبارکباد دی۔ رئیس امروہوی کے دادا سید نصیر حسن عبد الرسول نثار کے شاگرد تھے، جو خود میر تقی میر کے قریبی شاگردوں میں شمار کیے جاتے تھے۔ رئیس صاحب کے قادر الکلامی شاید خدائے سخن میر کی اسی بلا واسطہ شاگردی کا عکس اور پرتو تھی کہ ان کے عہد سے آج تک بھارت اور پاکستان میں کوئی شاعر ایسا موجود نہیں جس نے رئیس امروہوی سے زیادہ شعر کہے ہوں، اور اپنے حلقہ احباب اور ہم عصروں میں لکھپتی شاعر کے نام سے معروف تھے، اور انہوں نے کم و بیش نصف صدی تک حالات حاضرہ روزنامہ جنگ میں بلا ناغہ قطعات لکھنے کی طرح ڈالی، جبکہ ان کا وہ کلام الگ تھا جس کی بنیاد پر ان کے کئی واقف کاروں نے دنیائے شاعری میں شہرت حاصل کی، نام اور پیسہ کمایا اور صاحب دیوان شاعر کہلائے۔ شاعر ہونے کے ساتھ رئیس امروہوی ایک اچھے نثر نگار بھی تھے۔ نفسیات کے علاوہ جب رئیس صاحب کو ہیپناٹزم اور اس سے متعلق دیگر روحانی علوم سے دلچسپی ہوئی تو انہوں نے اس پر بھی خوب لکھا، جس کی بدولت دیکھتے ہی دیکھتے دنیا بھر میں ان کے لاکھوں عقیدت مند مرید، پرستار اور شاگرد بن گئے۔ بقول حضرت راغب مراد آبادی، رئیس امروہوی قادر الکلام، نادر البیان، طلیق اللسان اور زود نویسی اور زود گوئی میں یکتائے روزگار تھے۔ نفسیات پر سینکڑوں اخباری کالم کے علاوہ نظم نثر رئیس صاحب کی 33 مطبوعہ اور گرا مایہ ناز تصانیف موجود ہے، جس میں ان کے مجموعی کلام، قطعات، الف، حروف نے اور پس غبار بھی شامل ہیں، جبکہ غیر مطبوعہ تصانیف میں ان کی درجنوں کتابیں آج بھی اشاعت کی منتظر ہیں۔ بحیثیت صحافی رئیس امروہوی کی خدمات 16 برس کی عمر سے شروع ہوتی ہیں، اور 1939 میں مراد آباد کے بیک وقت 4 روزناموں کے ایڈیٹر رہے، اور اس کے بعد ان کا مستقل پیشہ صحافت بن گیا۔ رئیس صاحب اپنی عوامی خدمات اور انسان دوستی کے باعث لوگوں کے ہر طبقے میں مقبول تھے۔ یہ اسی ہر دل عزیزی کا اعجاز تھا کہ انہیں اپنی زندگی میں وہ مقبولیت اور پذیرائی ملی جو بہت کم لوگوں کے حصے میں آتی ہے۔ آج کراچی میں ان کے نام سے 2 عظیم بستیاں جن کے آباد کاری میں ان کی برسوں کی محنت شامل ہے،
متحد تعلیمی ادارے اور لائبریریاں منسوب ہیں۔ وہ کاغان کوآپریٹو سوسائٹی کے بانی اور چیئرمین بھی تھے۔ یہاں رئیس امروہی ہال ان کے نام سے منسوب ہے، جبکہ رئیس اکیڈمی اور رئیس فاؤنڈیشن بھی ان کی زندگی میں ہی قائم ہو گئی تھیں۔ بعد وفات رئیس امروہوی میموریل اکیڈمی کا قیام عمل میں آیا۔ کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن بھی ان کے نام سے عروس البلاد کراچی کی کوئی سڑک منسوب کر چکی۔ 22 ستمبر 1988 کی شام ایک بے رحم گولی نے انہیں موت سے ہمکنار کیا۔ اس وقت وہ الماری سے کوئی کتاب تلاش کر رہے تھے۔ اس واقعے کے فوراً بعد انہیں کراچی کے لیاقت میڈیکل اسپتال لے جایا گیا، لیکن وہ جان بر نہ ہو سکے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بعد میں اہل خانہ سے معلوم ہوا کہ اس وقت وہ اپنی سوانح حیات لکھ رہے تھے، اور جس کے بارے میں انہوں نے کہا تھا یہ ان کی آخری تحریر ہوگی۔ اس تحریر کے 20ویں صفحے پر رئیس صاحب کے خون کے دھبے ان کے ساتھ ہونے والی اس بربریت کی گواہی کے طور پر آج بھی موجود ہے۔ اس حقیقت کو کس نوعیت کا اتفاق کہا جائے کہ مذکورہ سانحہ سے تقریباً 1.5 ماہ قبل ہی بسلسلہ ملازمت میرا تبادلہ کراچی سے اسلام آباد ہوا تھا، اور بعض ناگزیر مصروفیات کے باعث ان سے استوار ایک دیرینہ رفاقت کے باوجود میں چلتے وقت ان سے الوداعی ملاقات بھی نہ کر پایا تھا۔ ٹیلی ویژن کی خبروں کی توسط سے مجھے ان کے قتل کی خبر سن کر یوں لگا جیسے تاریک راستوں میں جلتے چراغ کو کسی نے بجھا کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے توڑ ڈالا ہو۔ یہ ہمارے بے حس معاشرے کی ستم ظریفی نہیں تو اور کیا ہے کہ رئیس امروہی اور حکیم محمد سعید جیسی شخصیتوں کے قاتل نما وہ دشمن علم و دانش اور عدو شرافت اور انسانیت اپنے جرائم کی پاداش میں سولی پر لٹکائے جانے کے بجائے آج تک گرفتار نہیں کیے جا سکے۔ رئیس امروہوی کہ کراچی کے سخی حسن قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا ہے۔ یہاں یہ ذکر بھی بے محل نہ ہوگا کہ رئیس صاحب کی کہی ہوئی تاریخ سینکڑوں کی تعداد میں برسوں سے مختلف قبور اور مزارات کے کتبوں اور الواح پر موجود ہے، لیکن خود ان کے لوح مزار ان کے چھوٹے بھائی سید محمد تقی مرحوم نے لکھی۔ ناظرین گرامی، یہ کتاب مینا کماری میری بھابھی سے اقتباس تھا، جس کے راوی خود رئیس امروہی صاحب تھے، اور ان کے بارے میں رئیس امروہی کون ایک مضمون میں نے آپ کے گوش گزار کیا، جس کے مضمون نگار امیر حسین چمن جو اس کے مصنف بھی ہیں۔ انشاءاللہ اگلی کتاب کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے ارشد قریشی اجازت چاہتا ہے۔ فی امان اللہ۔